الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین کرام، سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. گزشتہ بیان میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں پیدا ہوئے تو عرب کا ماحول تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی فضا میں اچھا کھانا، اچھا رہنا، اچھی ہوائیں ہو، وہاں پر بھیجنے کی کوشش کرتے تھے. اسی طرح اماں آمنہ نے یہی سوچا کہ میرے بچے کو دیہات میں بھیج دیا جائے. تو مکہ مکرمہ سے لے کر طائف کے درمیان میں ایک گاؤں تھا. وہاں پر قبیلے بنو سعد کے لوگ، بہت سارے لوگ آئے، لیکن یہ مقدر تھا حضرت حلیمہ سعدیہ کا. جب یہ آئی تو سب سے پہلے سوال کیا، بچہ ہے؟ سیدہ آمنہ رحمت دو عالم کی والدہ فرماتی ہے، بچہ تو ہے لیکن یتیم ہے. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں نے کہاں پوچھا، میں نے صرف پوچھا بچہ ہے، میں نے یہ نہیں پوچھا کہ یتیم ہے. کہاں بات یہ ہے کہ 300 سے زیادہ عورتیں آئی دروازے پر اور وہ یہ پوچھتی تھی بچہ ہے. میں نے ہر وقت کہا ہاں بچہ موجود ہے، لیکن اس کا باپ موجود نہیں، انتقال ہو گیا ہے، بچہ یتیم ہے. تو بس یہ سن کر وہ چلی جاتی تھی، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ یتیم کے گھر سے ہمیں کیا ملنے والا ہے. لیکن کائنات کے سردار، امام الانبیاء، سرتاج الرسل، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدر حلیمہ سعدیہ کے لیے لکھا ہوا تھا. حلیمہ سعدیہ دروازے پر آتی ہے، کہا مجھے ایک نظر سے بچے کو دیکھ لینے دو. جب بچے کو دیکھا اور پھر عبد المطلب اور اماں آمنہ
یہ سب تیار ہو گئے بچے کو بھیجنے کے لیے، جیسا کہ میں نے اگلے بیان میں سنایا تھا۔ اب بچے کو اٹھایا، دائی حلیمہ سعدیہ نے بچے کو اپنے گود میں اٹھایا، مسکراتا ہوا اس کو اٹھا کر لے کر جا رہی ہے گھر سے باہر، جہاں اپنی اونٹنی کمزور تھی، باندھی ہوئی تھی، اس پر بیٹھ گئی بچے کو لے کر، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر بھی بیٹھ گئے۔ اونٹنی کھڑی نہیں ہو رہی ہے، اونٹنی بالکل کھڑی نہیں ہو رہی ہے، تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے ویسے بھی ہماری اونٹنی کمزور تھی، شہر میں آ کر اور کمزور ہو گئی، خبر نہیں اب کیا ہوگا، ایسا کرو آپ نیچے اتر جاؤ اور اونٹنی کی مہر پکڑو، اس کی رسی پکڑو، پکڑ کے تم چلو، اونٹنی کو کھڑی کرو اور پھر چلو، جب گاؤں سے باہر نکل جائیں گے تو پھر آپ بیٹھ جانا، جب اونٹنی چلنا شروع کر دے تو آپ بیٹھ جانا۔ یہی بات ہوئی، لے کر چلنا شروع کیا، گاؤں سے باہر پہنچ گئے، مکہ مکرمہ سے باہر نکل گئے۔ اب اونٹنی کو بٹھایا اور شوہر بیٹھ گئے آگے، رسی کو پکڑ کر، یہ اونٹنی کھڑی نہیں ہو رہی، اللہ اکبر، کھڑی نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے دماغ میں ڈالا حلیمہ سعدیہ کے شوہر کے کہ دیکھو لگتا ایسا ہے یہ بچہ بڑی شان والا ہے، ایسا کرو یہ بچے کو میری گود میں دے دو، میں اپنی گود میں بٹھا لیتا ہوں، تم میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ جب بچے کو پیچھے سے لیا، آگے اپنی گود میں بٹھایا تو آگے بچہ ہے، پیچھے ان کے حلیمہ سعدیہ کے شوہر ہے اور ان کے پیچھے حلیمہ سعدیہ ہے۔ اب تو اونٹنی بالکل ایسی کھڑی ہو گئی، تیزی کے ساتھ چلنے لگی، چلتی رہی، دوڑتی رہی۔ وہ کمزور اونٹنی جس پر مکہ مکرمہ آئے تھے تو بالکل کمزور تھی، آہستہ آہستہ چل رہی تھی لیکن واپس جا رہی ہے، تو اونٹنی پر بیٹھ گئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹنی بھی بالکل تیزی کے ساتھ چلنے لگی، اور وہ عورتیں جو مکہ مکرمہ سے بچے لے کر پہلے سے چلی گئی تھی، مالداروں کے بچے، ان کو جا کر پکڑ لیا۔ ان لوگوں نے پوچھا حلیمہ سعدیہ کیا بات ہے، اونٹنی بدل دی، بڑی تیزی کے ساتھ آ گئی، ہم تو واپس آ رہے تھے، تم مکہ جا رہی تھی، یہ تو ہم کو تم نے پا لیا، واپس بچہ لے کر بھی آ گئی، کیا سواری بدل دی ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا میں نے سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل دیا۔ پہلے سوار میرا شوہر تھا، جاتے ہوئے مکہ مکرمہ میں واپسی میں یہ شان والا بچہ آگے بیٹھا ہے، اللہ پاک نے اس بچے کی برکت سے میری اونٹنی کو بڑی تیز کر دی۔ اب یہ اونٹنی تیز چل رہی ہے، سب سے جلدی اپنے گاؤں پہنچتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہہ رہی ہے بڑی عجیب بات، میں جب گھر میں پہنچی تو میری بکریاں کے تھن جو ہے دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی بچے کو میں نے گود میں لیا تھا مکہ مکرمہ سے، اللہ نے میرے سینے میں دودھ پیدا کر دیا۔ حالانکہ میرا ایک بیٹا عبداللہ ہے جو پہلے سے دودھ پیتا تھا، وہ بھوکا رہتا تھا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، وہ رویا کرتا تھا۔ جب سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شان والا بچہ میری گود میں آیا، اللہ پاک نے میرے سینے میں دودھ کو بڑھا دیا، دونوں بچے آرام سے پی کر کے سو جاتے ہیں، بالکل رونا نہیں، پیٹ ان کا بھر جاتا تھا۔ ادھر سے بکریاں وہ بھی صبح جاتی تھی شام میں آتی تھی، ان کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، یہاں تک کہ میری لاگر بالکل کمزور اونٹنی جو بالکل لاگر تھی شالیمار بن گئی، فاسٹس بن گئی، اللہ اکبر، اور وہ بھی دودھ دینے والی بنی۔ کیا برکت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے سے،
ایک برتن لایا بھر گیا، دوسرا برتن لایا دودھ سے بھر گیا، تیسرا برتن لایا دودھ سے بھر گیا، چوتھا برتن لایا دودھ سے بھر گیا۔ اللہ اکبر، برتن ختم ہو رہے ہیں لیکن بکریوں کا دودھ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ وہ گاؤں والی عورتیں کہتی ہے، حلیمہ سعدیہ تم اپنی بچیوں کو گھاس کہاں چڑھاتی ہو؟ کل ہم بھی تمہارے ساتھ آئیں گے، جہاں تم اپنی بکریوں کو چراتے ہو وہاں ہم بھی آئیں گے۔ لیکن یہ تو مقدر تھا حلیمہ سعدیہ کا کہ گھر میں ایک شان والا بچہ گھر میں تھا، جس کی برکت سے اللہ پاک نے حلیمہ سعدیہ کے گھر کو برکت والا بنا دیا۔ کبھی کبھی بچے کو اٹھا کر کے شیمہ جو ہے، یہ شیمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن ہے۔ حلیمہ سعدیہ کا ایک بیٹا عبداللہ تھا اور ایک بیٹی تھی شیمہ۔ بعض روایت میں دوسری بیٹی انیسہ تھی، لیکن شیمہ کا نام مشہور ہے کہ یہ شیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن ہے۔ واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شیمہ غزوہ طائف میں پکڑی گئی، قریباً 300 قیدی پکڑے گئے، 300 سے لے کر 400 تک۔ اس میں شیمہ کو بھی باندھ دیا، وہ بھی قیدی بن کر آ رہی تھی مدینہ منورہ، ان کو لایا جا رہا تھا، ان کو پکڑ کر کے لایا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ شیمہ نے ان صحابہ کرام سے کہا کہ تم مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم تم کو ہمارے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں گے۔ کہا یہ محمد تو میرا بھائی ہے، وہی تو نہیں جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوا تھا، پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آیا۔ کہا وہی ہے، جاؤ ان کو بتاؤ کہ تمہاری بہن قیدی بن کر آ رہی ہے، اس کا نام ہے شیمہ۔ صحابہ کرام آ رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ اکبر، کہ آپ کی بہن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میری کون سی بہن ہے؟ آپ کی بہن ہے، میری کون سی بہن ہے؟ جاؤ ان کو لے آؤ۔ کہا آپ کی بہن شیمہ ہے؟ اچھا شیمہ ہے جس کی ماں نے مجھے دودھ پلایا تھا، یہ میری دودھ شریک بہن ہے۔ جلدی جلدی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ویلکم کیا، لایا گیا اور ان کو بٹھایا اور ان کا احترام کیا، اپنی چادر کو بچھا دیا اور بٹھایا۔ یہ وہی بھائی ہے جس کو گود میں لے کر کھیلا کرتی تھی، جس کو گود میں لے کر اشعار پڑھ کر بچے کو سلایا کرتی تھی، یہ وہی شیمہ ہے۔ جس کو گود میں لے کر کبھی جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ماں نے پوچھا بیٹی سن رائز ہو گیا، ابھی تک بکریاں لے کر تو جنگل میں نہیں گئی؟ فرمایا امی بھائی کو میرے ساتھ بھیجو، بھائی کو میرے ساتھ بھیجو، اگر بھائی نہیں آتے ہیں تو میں تھک جاتی ہوں، پریشانی ہوتی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا بکریاں بہت بھاگتی رہتی ہے، ان کو واپس لانے کے لیے میں تھک جاتی ہوں جمع کرنے کے لیے، لیکن جب بھائی کو لے جاتی ہوں بھائی میرے گود میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بکریاں میری چاروں طرف گھومتی رہتی ہے، بیٹھی رہتی ہے، گھاس تک نہیں کھاتی بلکہ میرے اس ننھے بھائی کا منہ دیکھتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، شام کو آتی ہے، ان کا پیٹ بڑا ہوا ہے اور دودھ بھی ہے، تو یہ بھائی کو لے جاتی ہوں، میں تھکتی نہیں، بکریاں میرے قریب قریب گھاس کھاتی رہتی ہے یا میرے قریب میں بیٹھی رہتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی بولو کیا ہے؟ کہا مجھے قیدی بنا کر لایا گیا، کہا میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، میرے ساتھ 300 سے زیادہ جتنے قیدی پکڑے گئے، آپ اگر میرے بھائی ہو تو ان سب کو چھوڑ دو۔ فرمایا شیمہ جاؤ، میں ان تمام کو چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن شیمہ ذرا اپنے بچپن کے واقعات تو ان صحابہ کرام کو سناؤ، میں تیرے گھر پر تھا،
اس وقت کے کچھ تو واقعات تمہیں سناؤ۔ شیما نے ایک واقعہ سنایا کہ میں تم کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی ہوئی تھی اپنے سہیلیوں کے ساتھ، اپنی فرینڈوں کے ساتھ، اور میرے دماغ میں ہی آیا تھا کہ کچھ ایسے اشعار پڑھوں جو شرکیہ تھے، جس میں الفاظ شرک کے تھے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میری زبان سے وہ الفاظ نکلے۔ ابھی تو میں نے سوچا ہی تھا کہ آپ نے میرے ہاتھ میں ایسے ڈانٹ سے کاٹا ہے، اور اپنے ہاتھ کو بتایا یہ میرے بھائی محمد نے مجھے کاٹا ہے، مجھے ابھی تک یاد ہے، وہ نشانی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن میری زبان سے وہ کلمات نہیں نکلے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم اس شان والے میرے بھائی، اس شان والے بننے والے تھے کہ ساری حکومت، سارے لوگ تمہارے قبضے میں ہوں گے۔ یہ شیما ساتھ لے جاتی تھی۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنی امی سے، دائی حلیمہ سے، یہ میرا بھائی عبداللہ اور یہ شیما کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا یہ تو جاتے ہیں جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے، بہت دور جاتے ہیں، بہت دور جاتے ہیں، آپ نہیں جا سکتے، آپ چھوٹے ہو، تھک جاؤ گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جلدی بڑھتے تھے کہ ایک بچہ 1 مہینے میں بڑھتا ہے، یہ 10 دن میں بڑھ جاتے ہیں، 10 دن میں 1 مہینے جیسے ہو جاتے تھے۔ بہت جلد اللہ پاک نے ان کا نشو و نما کیا، ان کو بڑا کیا۔ فرمایا نہیں میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں تم تھک جاؤ گے، یہ کبھی بکریاں چراتے چراتے دور چلے جاتے ہیں۔ فرمایا نہیں مجھے بھی جانا ہے۔ چلو ٹھیک ہے جاؤ۔ شیما ان کو لے گئی اور وہ جنگل میں بکریاں چر رہی ہے۔ اتنے میں یہ بچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شیما کے پاس کھیل رہا تھا، اور شیما اپنی بکریوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک 2 فرشتے آئے، 2 آدمی آئے، خوبصورت سفید لباس میں، خوبصورت شکل والے، اور شیما کہتی ہے بچے کو سلایا، میرے بھائی محمد کو سلایا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے سینے کو کاٹا۔ میں جلدی جلدی دوڑتی ہوئی اپنے بھائی عبداللہ کو لے کر گھر پہنچی۔ امی امی چلو چلو چلو، بھائی کو کوئی قتل کر رہا ہے، بھائی کا سینہ کسی نے کاٹ دیا، بھائی کا پیٹ کسی نے کاٹ دیا۔ ان کو کیا پتا تھا، شیما کو کیا پتا تھا یہ کون ہے؟ جنگل کے اندر میں 2 انسانی شکل والے بچے کو لٹایا، اس کا کپڑا ہٹایا، اور اس کے سینے کو چاک کر کے اس کے اندر سے دل کو نکالا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں کھلی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں سویا ہوا ہوں، میں سویا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ آج کل اگر ہارٹ کا آپریشن کرتے ہیں تو اس کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے، نہ معلوم کیا اور کیا جاتا ہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام 2 فرشتے آئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا، کاٹا، جس کو شق صدر کہتے ہیں، شرح صدر نہیں، شرح صدر تو الگ ہے، شق صدر میننگ سینے کو اوپن کیا، اور اس میں سے دل کو نکالا، اور دل کو دھویا، اور اس میں سے کچھ نکالا، یعنی جہاں پر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اس چیز کو نکال کر کے دوبارہ سینے کے اندر میں وہ دل کو رکھ دیا، اور ٹانکے لگا دیے، سٹیچز لگا دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ٹانکے جو ہے، سٹیچز جو ہے، وہ باقی رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر وہ ٹانکے اور سٹیچز دیکھے تھے۔ فرشتے ہیں، بغیر کسی مشین کے
بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی چیز کے سینے کو چاک کیا، دل کو نکالا، اس کو دھویا اور واپس اندر میں رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں دائی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں پہنچ گئی جنگل میں نے بھائی کو دیکھا تو وہ تو بیٹھا ہوا کھیل رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹا کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے؟ کہا مجھے تو کوئی پریشانی نہیں، میں ٹھیک ہوں، بہت آرام سے، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ وہ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والی مرضیہ، وہ کہاں جاننے والی تھی کہ یہ کیا چیز ہے، یہ سینہ کیوں چاک کیا گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے سارا بندوبست کیا جا رہا ہے، میرے اس نبی کے سینے میں اللہ کلام اللہ اتاریں گے، میرے اس نبی کو اللہ نبی بنانے والے ہیں، میرے اس محمد کو اللہ کیا کہیں نبی بنانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 4 سال کی عمر ہو گئی، 2 سال پر دوبارہ مکہ مکرمہ لے گئی اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا اماں آمنہ سے، سیدہ آمنہ سے، دیکھو بچہ واپس میں لے جاتی ہوں، کہیں بیماری لگ جائے گی، بچہ پریشان ہو جائے گا، تو پھر واپس لے گئی۔ لیکن جب یہ شک صدر ہوا، سینہ چاک کیا گیا، تو حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی، گھبرا کر کے بچے کو ایک راہب کے پاس، ایک کاہن کے پاس لے گئی اور کاہن سے پوچھا کہ میرے اس بچے کو دیکھو، کسی نے سینہ چاک کیا ہے۔ انہیں کیا پتا تھا کیا ہوا، سینہ چاک کیا اور دل کو نکالا اور واپس اندر رکھا ہوا ہے، میرا بچہ صحیح سالم ہے، ذرا بتاؤ۔ تو اس نے سب کچھ پوچھا، یہ بچہ کہاں سے ہے، اس کا نام کیا، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کا باپ زندہ ہے، اور اس کی ساری علامتیں دیکھ کر اس کاہن نے کہا حلیمہ سعدیہ معلوم ہوتا ہے بڑی شان والا بچہ ہے، آگے چل کر اس امت کا نبی بننے والا ہے، اس کی حفاظت کرو ورنہ دشمن اس کو قتل کر دیں گے، دشمن انہیں ہلاک کر دیں گے، دشمن انہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی، گھر پر لائی اور گھر پر سے پھر تیاری کی، اٹھنی پر بٹھایا۔ حلیمہ سعدیہ کا تو تقاضا یہ تھا جتنے سال بچہ میرا گھر رہے اتنے میرے گھر میں اور برکتیں ہوتی رہے، لیکن پریشان ہو گئی، ایک طرف تو سینہ کاٹا گیا، دل نکالا گیا اور سینے کو بند کیا گیا، دوسری طرف راہب نے ڈرا دیا۔ یہ لے کر آئی مکہ مکرمہ، سیدہ آمنہ کے پاس آ گئی اور سیدہ آمنہ سے مل کر کہا آپ کے بچے کو آپ لے لو، مجھے ڈر لگتا ہے اس لیے کہ جنگل میں بچے سے یہ واقعہ ہوا اور میں راہب اور کاہن کے پاس لے گئی تو کاہن نے مجھے کہا اس بچے کو لے جاؤ ورنہ دشمن ختم کر دیں گے، تو میں مارے ڈر سے اس کو لے آئی ہوں، نہ معلوم اس کو کیا ہوا ہے۔ تو سیدہ آمنہ کہہ رہی کیا تم سمجھتی انہیں جن لگ گیا ہے؟ فرمایا لگتا تو ایسا ہے اس بچے کو کوئی تکلیف ہے، کوئی اثر ہے جنات کا۔ فرمایا نہیں، جب یہ بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس بچے کو اللہ کے حوالے کیا ہے، اللہم انی اعوذ بک باللہ الواحد من شر حاسد اذا حسد، میں نے اس بچے کو ایک اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اسے کوئی حاسد، حسد کرنے والے، جلسی کرنے والے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کوئی حسد کے مارے انہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے اور کوئی ہلاک نہیں کر سکتے، کوئی قتل نہیں کر سکتے، میں نے پیدا ہوتے ہی اس بچے کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اس کے بعد کیا کہوں، اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پر سے چھوڑ گئے اور واپس چلی گئی اور جا کر کے پہنچ گئی، کہاں پر پہنچ گئی؟ اپنے مکان پر، یہ اپنے گھر پر اب بڑے ہو رہے ہیں امی کے پاس، اور اس کے بعد امی کا انتقال ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بیان میں اب ان کا سفر ہے مدینہ منورہ اپنی امی کے ساتھ، پھر واپسی میں ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کو انشاءاللہ بھی تفصیل بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔